رضا قلم فروا خالد قسط نمبر 55۔ آج رات رضوان صدیقی کے پاس موجود اقبال کے آنے کے خلاف تمام ثبوت آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارے سب سے بڑے مشن کو لے کر میرا کام ختم ہو جائے گا، مگر آپ دونوں کو میری قسم ہے، مجھے چاہے کچھ بھی ہو، آپ لوگ ہمدان صدیقی کو ذرا سی بھی خراش نہیں پہنچائیں گے۔ اگر آپ دونوں میں سے کسی نے بھی ایسا کچھ کیا تو کبھی معاف نہیں کروں گی آپ لوگوں کو۔ وہ میسج ٹائپ کرتے ہوئے مروز کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کے میسج سینڈ کرتے ہی فوراً حازم نے اسے کال کی تھی۔ تیری آنکھوں سے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ حازم کی کال پک کرتے ہوئے مروز روم سے نکل آئی تھی۔ مہرو، یہ کیا بول رہی ہو تم؟ اگر تمہیں اس ایس پی نے خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو فوراً نکل آؤ وہاں سے۔ ہمیں کوئی ثبوت نہیں چاہیے، ہمارے لیے تم زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ میں ابھی آ رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو گی؟ حازم اس کا میسج پڑھتے ہی تیزی سے بلیک ہاؤس سے نکلا تھا۔ نہیں میر سر، آپ کچھ نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ ثبوت حاصل کرنے کے لیے میں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ میں اپنا کام آدھے میں چھوڑ کر نہیں آؤں گی، اور نہ ہی ہمدان کو، ورنہ میرے آگے کی زندگی میرے لیے جینا مشکل ہو جائے گی۔ میں نے انہیں دھوکہ دیا، اپنی محبت میں دھوکہ دیا۔ جب تک وہ مجھے اس کی سزا نہ دے دے میں انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مروز کی بات سن کر حازم نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے خود پر ضبط کیا تھا۔ ایک محبت نے ان تینوں کی زندگیوں میں داخل ہو کر انہیں بالکل بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ کبھی کسی سے نہ دبنے والے محبت کے آگے اپنا آپ ہار رہے تھے۔ تم ہم دونوں کے ساتھ بہت غلط کر رہی ہو مروز، تم بہت اچھے سے جانتی ہو کہ تم ہم دونوں کے لیے کیا ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہوا نا تو ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ حازم بول رہا تھا جبکہ مروز اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی اور اگلے ہی لمحے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ جبکہ اس کا رونا نہ سن پاتے دوسری جانب سے حازم بند کر گیا تھا۔ تمہیں مجھ پر کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں تم کتنے بڑے وحشی اور درندے ہو۔ پریسا اس کی گرفت میں قید بنا خوف کھائے وہ دبابن بولتی شاویز کو مبدو کر گئی تھی۔ شاویز کو اتنے غصے میں دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے شاویز سکندر کبھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تو پھر ہم دونوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ شاویز اس کے گلابی ہونٹوں کی جانب مانی خیزی سے دیکھتا اس کی جانب جھکا تھا، جبکہ پریسا اس کے تیور دیکھ کر کانپ گئی تھی۔ شاویز سکندر اپنی حدوں میں رہو۔ پریسا اس کے سینے پر دباؤ ڈالتی اسے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب شاویز اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتا اس کے اوپر سے ہٹ گیا تھا۔ تم میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہو پریسا افندی، مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ میں کبھی کوئی غلطی کر سکتا ہوں، مگر اب سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر لی ہے تمہیں اپنے قریب لا کر۔ شاویز زہر خند لہجے میں بولتا صوفے پر رکھے گلاس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ تم میرے لیے لائی تھی نا، تو پھر اسے ایسے کیوں رکھ دیا؟ شاویز کافی کا مگ ہاتھ میں لیتے اس کی جانب پلٹا تھا، جبکہ اسے مگ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے دیکھ کر پریسا کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ نہیں تم یہ نہیں پیو گے۔ پریسا فوراً بیڈ سے اٹھی۔ کیوں؟ میری بیوی اتنی محبت سے میرے لیے لائی ہے تو کیوں نہیں پیوں گا میں؟ شاویز سکندر اب اتنا بے مروت بھی نہیں ہے۔ شاویز نے پریسا کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی کافی کا مگ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اسے ایک ہی سانس میں ختم کر دیا۔ جبکہ اس کے قریب پہنچتی پریسا بری طرح لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ منہ کے بل نیچے گرتی جب شاویز نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا پریسا کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی رواں ہو چکی تھی۔ زرد چہرہ اور کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ وہ اسے دیکھتی جیسے اپنے آپ میں نہیں تھی۔ شاویز خاموش نگاہوں سے یک ٹک اسے دیکھے گیا تھا۔ تم نے کیوں پی وہ کافی؟ تم سب باتوں پر اختیار رکھتے ہو تو یہ کیسے نہیں جان پائے کہ میں نے اس کافی میں زہر ملا ہے؟ بولو کیوں نہیں جان پائے؟ کیوں پیا زہر تم نے؟ پریسا اس کے سینے پر مکے برساتی اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یہی لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی کی آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی لٹ گئی ہو۔ شاویز نے اس کے گرد اپنے دونوں بازو حمائل کر رکھے تھے۔ تم نے زہر اسی لیے ملائی تھی نا کہ وہ پی کر میں مر جاؤں اور تمہارے خاندان والوں کی جان چھوٹ جائے مجھ سے۔ میں نے تو تمہارا کام ہی آسان کیا ہے۔ شاویز اس کے کان میں سرد لہجے میں سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو پر اپنا لب جماتے پریسا کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ نہیں چاہتی میں ایسا کچھ بھی۔ تم بہت برے ہو، میں جانتی ہوں تم میری محبت کا کبھی یقین نہیں کرو گے۔ تم نہ خود محبت کرتے ہو، نہ کسی کی خود کے لیے محبت برداشت کر سکتے ہو۔ پریسا کی حالت بہت غیر ہو چکی تھی، جبکہ شاویز خاموشی سے کھڑا اپنے لیے اس لڑکی کی دیوانگی دیکھ رہا تھا جو اس کے زہر پینے کے خیال سے ہی اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ پریسا نے اس کا ہاتھ توڑتے ہوئے دور ہونا چاہا تھا، مگر شاویز اس کا ہاتھ تھام کر واپس اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ کیوں کرتی ہو مجھ سے اتنی محبت؟ میں تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں۔ باقی سب کی طرح مجھ سے نفرت کیوں نہیں کرتی ہو تم؟ اتنے لوگوں کے سامنے تمہیں اغوا کیا میں نے، تمہیں مینٹلی
ٹارچر کیا، تمہیں بلیک میل کیا، تمہارے خاندان والوں کے خلاف استعمال کیا، تمہیں خود سے نفرت کرنے کی پوری کوشش کی، تمہیں تو اس سب کے بعد مجھ سے شدید نفرت ہو جانی چاہیے تھی، پھر کیوں کر محبت تمہیں مجھ سے ہے؟ میں واقعی ایک وحشی اور درندہ ہوں جو تم جیسی لڑکی کی محبت کے قابل نہیں ہو۔ تمہارے گھر والے ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے استعمال کیا ہے تمہیں، تمہاری جائیداد حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا ہے تمہارے ساتھ۔ شاویز اس کی اپنے لیے یہ دیوانگی بھری محبت دیکھ کر پاگل ہو چکا تھا۔ اسے اس لڑکی میں کیا اپنا ہر ستم ایک یاد آ رہا تھا۔ پری سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھے گئی۔ تم تو چاہتے ہو نا میں تم سے نفرت کروں اور دور چلی جاؤں تم سے؟ پریسے نے اس کی جانب دیکھتے سوال کیا تھا، جس کا جواب شاویز نے فوراً اصابت میں لا کر دیا۔ پریسے نے سائڈ ٹیبل پر رکھے کافی کا مگ اٹھایا تھا، جس میں اس نے اپنے ہاتھوں سے زہر مکس کیا تھا۔ اس میں تھوڑی سی کافی ابھی بھی باقی تھی۔ پریسے اس زہر ملی کافی کو پی گئی۔ شاویز سکندر کی کمی یہ بات بھی مان گئی تھی وہ شاید اس کا یہ جانے ستمگر کبھی نہ سمجھ پاتا وہ اس کی کتنی دیوانی تھی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر شاویز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس لڑکی کی حرکتیں اور قربت اسے زیادہ دیر اضطراب میں بھلا کہاں رہنے دیتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ ہونٹوں پر ایک پل کے لیے آ کر مدھم ہو چکی تھی، جبکہ پریسے کے دل پر اس کی یہ دلکشی ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی تھی۔ تم کیا سچ میں اتنی معصوم ہو؟ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ مجھے جیسے بلیک بیٹس کو ختم کرنا اتنا آسان ہے؟ اس سے بھی بڑی بات، میرے سامنے تم یا کوئی اور تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پریسے اس کے آگے سے ہٹنے لگی تھی جب شاویز اس کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑتا اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ پریسے بالوں کے کھچاؤ پر درد سے بلبلا گئی تھی۔ وحشی درندے پریسے کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ اب ساری زندگی اس وحشی درندے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ شاویز اس کا چہرہ قریب کرتا اس پر بکھرے آنسو اپنے ہونٹوں سے چننے لگا، جبکہ پریسے اس کی جنون انداز پر گھبرا گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے کافی میں زہر ملائی تھی، پریسے لال چہرہ اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی بے حد حیرت سے بولی۔ افندی مینشن میں کام کرتا ہر فرد شاویز سکندر کا وفادار ہے۔ وہ زہر نہیں تھی جو تم نے میری کافی میں مکس کی تھی، نیند کی گولیاں تھیں جو میں اتنی زیادہ مقدار میں استعمال کر چکا ہوں، اب ان کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شاویز کی بات پر پریسے اس کی شوق کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آخری بات پریسے کے دل میں کھب سی گئی تھی۔ اس نے شاویز کو بہت کم سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اقبال کیانی کی پارٹی نے ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا تھا، جس کے حوالے سے ساری سیکیورٹی ہیبا اور اس کی ٹیم کو سونپی گئی تھی۔ ہیبا پوری طرح سے اس کام میں مصروف تھی۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ وہ بس اب پوری طرح سے بلیک سٹارز کو ان کے ارادوں میں ناکام کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ دوبارہ حازم سالار کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ میڈم، باہر کوئی شخص کھڑا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ہیبا سیکیورٹی روم میں بیٹھی سارے کیمروں کی لوکیشن چیک کر رہی تھی جب اس کے ماتحت نے آ کر اسے پیغام دیا، میں بیزی ہوں، ابھی کسی سے نہیں مل سکتی۔ ہیبا مصروف سے انداز میں کہتے واپس اپنے کام کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ اپنی ٹیم میں بھی کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے سب کچھ خود ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم سے بھی نہیں ملیں گی ایس پی صاحبہ؟ ہیبا زوم کر کے جلسہ گاہ کے ارد گرد موجود بلڈنگز چیک کر رہی تھی جب کانوں میں گونجتی حازم کی آواز پر اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ریموٹ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہوتا کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ تم یہاں؟ ہیبا نے حازم کے پیچھے کھڑے ہو اپنے آدمیوں کو آنکھیں نکالتے حازم کو گھورا تھا۔ میں نے بولا تھا نا یہاں کسی کو بھی مت بھیجنا۔ ہیبا پولیس اہلکار پر چلائی تھی، بلکہ حازم سن گلاسز لگائے، پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے، دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسے ارد گرد موجود لوگوں کا خیال کیے بغیر انتہائی دلربا انداز میں دیکھ رہا تھا۔ میر، حازم سالار کو اپنی بیوی کے پاس آنے سے کوئی مائی کا لال بھی نہیں روک سکتا ہے۔ حازم کو روکنے کی جرات وہاں کسی نے نہیں کی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ہیبا مٹھیاں بیچے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ میرے ساتھ شاپنگ پر چلو، کل شادی ہے ہماری، میں تمہیں میری پسند کی شاپنگ کروانا چاہتا ہوں۔ حازم اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، جبکہ ہیبا ارد گرد موجود پولیس اہلکاروں کو دیکھ کر حازم کی اس حرکت پر شرم سے لال ہوئی تھی۔ میں ڈیوٹی پر ہوں اس وقت، ہیبا نے دانت چباتے ہوئے ضبط سے جواب دیا تھا، جس کے خوف سے تم سب کے اتنے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں۔ وہ خود تمہارے ساتھ شاپنگ پر چل رہا ہے تو اتنے گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آج میرا کچھ بھی کرنے کا موڈ نہیں ہے، آج آرام سکون سے کر لینے دیتا ہوں اقبال کیانی کو۔ حازم سرگوشی نما لہجے آواز میں بولتا ہوا اس کا بازو تھامتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میرے ایک اشارے کی دیر ہے حازم سالار، یہاں ہر طرف پولیس اہلکار پھیلے ہوئے ہیں، تمہیں ابھی اٹھا کر جیل میں ڈال دیں گے۔ ہیبا نے باہر آ کر اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچا وارن کرتے ہوئے کیا تھا، جس کے جواب میں حازم نے کہکا لگاتے اس کا ہاتھ واپس تھام لیا تھا۔ تمہیں مکمل اجازت ہے، میری زندگی تم سب کچھ کر سکتی ہو، اگر تمہیں لگتا ہے
کہ مجھے پکڑنا اتنا آسان ہے تو کہیں اپنی فورسز کا نقصان ہی نہ کروا بیٹھنا۔ حازم اسے لیے گاڑی تک پہنچ چکا تھا۔ اقبال کیانی اچھا لیڈر اور اچھا انسان ہے، تم لوگ بہت غلط کر رہے ہو اس کے ساتھ۔ ہیبا اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھی۔ اچھا انسان تو میں بھی ہوں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ حازم اس کے قریب آتا اسے باہوں میں اٹھا چکا۔ تم میں ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو، چھوڑو مجھے، میں کہیں نہیں آ رہی ہوں تمہارے ساتھ۔ ہیبا اس کے بات بدلنے پر تلملا گئی تھی، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کر پاتی حازم اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اپنے بابا کے قاتل کو ایک شوہر کے روپ میں قبول کروں گی؟ میں کبھی نہیں، بہت جلد خلا کا کیس دائر کروں گی۔ ہیبا اپنے مقابل فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے حازم کو دیکھتی زہر خند لہجے میں بولی تھی، جب حازم اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے نہایت قریب کھینچ گیا تھا۔ بھول ہے تمہاری کہ حازم سالار کی زندگی میں تم اس سے جدا ہو سکتی ہو۔ ہاں، میرے مرنے کے بعد تم جو چاہو کر سکتی ہو۔ حازم اس کے گال پر اپنے لب رکھتا اور سرد لہجے میں بولتا۔ ہیبا کے وجود میں سنسنی سی پھیلا گیا تھا، اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ ہیبا نے فوراً نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بولی تھی، مگر اس کی آنکھوں نے نم گوشے ہی اس کی اذیت کا پتہ دے گئے تھے۔ تم نے کبھی سوچا ہے میں واپس سے تمہارے قریب کیوں آیا، تمہارے سامنے اپنی شناخت کیوں ظاہر کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم ایک پولیس آفیسر ہو اور میں تمہارے باپ کا قاتل؟ تمہیں اپنی اصلیت بتائی کیونکہ میں اپنے دل پر پڑا بوجھ ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جس اذیت میں اپنی زندگی گزاری، میں اس اذیت سے مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میری اب تک کی زندگی بہت مشکل رہی ہے ہیبا، میں چند پل اپنی محبت کے ساتھ گزار کر اس کے کچھ حسین لمحوں کو جینے کی خواہش میں تمہارے قریب آیا ہوں، مگر میں جانتا ہوں بہت بد نصیب انسان ہوں۔ آج تک میری خواہش اور دلی سکون کے مطابق کچھ بھی نہیں ملا مجھے۔ تمہارے ساتھ کی یہ چند پل کی خوشیاں کیسے مل سکتی ہیں؟ حازم اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوتے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا۔ ہیبا کا دل ادھیڑ کر رکھ گیا تھا، روکنے کی بہت کوشش کے بعد بھی بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے کچھ بولنا چاہا تھا، مگر حازم اس کی ٹھوڑی پر جھک کر اسے لبوں کا لمس چھوڑتا اس کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ مگر میں حازم سالار ہوں، اگر خواہش کے مطابق کچھ نہیں ملتا تو چھین لیتا ہوں، جیسے اب تمہیں چھین لوں گا سب سے۔ حازم اس کا چہرہ اسے مزید قریب کرتا اسے اپنی گرم سانسوں سے جھلسا گیا تھا، جبکہ اس کے ایک دم بدلتے انداز پر ہیبا خوف سے لرز اٹھی تھی۔ کنٹینیو، جاری ہے۔